بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک لاء اکیڈمی، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 4 سوشیالوجی 1 کے امپورٹنٹ کوسچنز بتا رہے ہیں۔ اور اس سے سابقہ ویڈیو میں جس میں نے آپ کو سوشل گروپس کے بارے میں بتایا تھا، اس میں سوشل گروپ کا کوسچن موسٹ امپورٹنٹ تھا، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں سوشیالوجی کا ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں بھی جو میں آپ کو کوسچنز بتانے جا رہی ہوں، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، اور یہ پیپر کے موسٹ ریپیٹڈ کوسچن ہیں۔ پہلا کوسچن آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہاؤ سوشل کنٹرول از نیسیسری ٹو مینٹین دی آرڈر ان دی سوسائٹی؟ آلسو مینشن دی لیولز آف دی کنٹرول فار combating deviance and crime. What is social control? Describe its formal and informal agencies of social control. Social control consists of those mechanisms that regulate peace and order in society. These mechanisms are formal and informal mechanisms of social control, and elaborate the mechanisms of informal social control are more influential than formal social control. موسٹ امپورٹنٹ کوسچن سوشیالوجی کا سوشل کنٹرول، کہ کسی بھی معاشرے کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، خاص کر کے سماجی پوائنٹ آف ویو سے سوسائٹی کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے کیوں ضروری ہے، اور ڈیوینس اور کرائم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز، کرائم کیا ہوتا ہے؟ Any act or omission punishable by law is called crime. آپ نے کچھ کیا جس کے نتیجے میں آپ کو سزا ملی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جرم کیا، اور کچھ کرنا آپ پر فرض تھا اور وہ آپ نے چھوڑ دیا، omit کر دیا، چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جرم کیا۔ لائک آپ نے کوئی آپ روڈ پر جا رہے ہیں گاڑی وغیرہ پر، اور آپ نے کیا کیا؟ سگنل توڑ دیا۔ لائک آپ پہ رکنا کیا تھا؟ فرض تھا، اور آپ نے سگنل کی خلاف ورزی کی، لہٰذا آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ آپ پر جرمانہ لگتا ہے، فائن لگتا ہے۔ لہٰذا یہ تو ہو گیا کرائم۔ ڈیوینس کیا ہے؟ جو ہمارے سوشل نارمز ہوتے ہیں، اگر آپ اس سے ہٹ کر کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈیوینس کرتے ہیں۔ دیٹ بیہیویئر ول بی کالڈ ڈیوینس۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی غلط بات ہوتی ہے۔ اب یہ کرائم اور ڈیوینس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں سوشل کنٹرول۔ اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فارمل سوشل کنٹرول کرنے کے طریقے، اور ایک ہوتے ہیں انفارمل۔ یہ کسی بھی معاشرے کو قابو کرنے کے، یعنی کہ معاشرے میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے، سوشل نارمز کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا جو پرائمری گروپ ہے، لائک آپ کی جو فیملی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انفارملی آپ کو فارملی کنٹرول کرتے ہیں۔ لائک ہماری جو ماں باپ ہے، وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کے، پھٹکار سے ہمیں سدھار کے چلتے ہیں، اور وہ ہمیں پیار سے بھی سمجھاتے ہیں کہ ہم نے کس چیز کو فالو کرنا ہے اور کس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو فیملی ہوتی ہے وہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اسٹرینجر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، فارملی بھی اور انفارملی بھی، ہمیں جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور لاسٹ ٹائم جو پیپر آیا تھا اس میں سوشل کنٹرول کا کوسچن پوچھا گیا تھا، اور کیا کیا گیا تھا؟ سوشل کنٹرول کا جو کوسچن تھا اس کی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ دے کر اسٹوڈنٹس کو پریشان کر کے ان کو سپلی کا سامنا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، سوشل کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور اس کے انفارمل اور فارمل میتھڈز آف سوشل کنٹرول۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ڈیفائن سوشل اسٹریٹیفیکیشن اینڈ اٹس ڈائمینشنز۔ آلسو مینشن دیٹ ہاؤ سوشل موبلائزیشن ٹیکس پلیس تھرو دیز اسٹاٹس۔ What is meant by social stratification? Discuss the determinants of social stratification in Pakistan. ہمارے ہاں تو کیا ہے؟ پوری دنیا میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے، سماجی طبقہ بندی ہوتی ہے۔ اب یہ سماجی طبقہ بندی کیا ہے
اور یہ کیوں کی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں جو مطلب بھائی لوگ ہیں ان کی پراپر سٹیٹس ہوتا ہے. جیسے اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو رول اور سٹیٹس بتایا ہے. تو رول اور سٹیٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، معاشرے کی طبقہ بندی کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن. تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے 3 ڈائمینشنز ہیں پاکستان میں، آن دی بیسس آف دی ایجوکیشن، انکم اینڈ آکوپیشن. کہ آپ کے پاس کتنی ویلتھ ہے، آپ کے پاس کتنی دولت ہے. دولت میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں مڈل کلاس، لوور کلاس اور اپر کلاس کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح سے ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن، تعلیم کا بھی بڑے زوروں کا کانسیپٹ ہے کہ ہم ایجوکیشن کی بیسس پر بھی لوگوں کی کیا کرتے ہیں، اسٹریٹیفیکیشن کرتے ہیں، طبقہ بندی کرتے ہیں. اور اس کے بعد آکوپیشن، کچھ پیشے ایسے ہیں جو کہ ہائی فائی کریکٹر کے ہوتے ہیں. ایون امریکہ جیسی اسٹیٹ میں بھی جب اسٹریٹیفیکیشن کی جاتی ہے تو ان کے ہاں جو سب سے بڑا نمبر دیا جاتا ہے وہ جج کو دیا جاتا ہے. جج اور پروفیسر لوگ ان کا بڑا نمبر ہوتا ہے. اور امریکہ جیسے معاشرے میں بھی اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. پوری دنیا میں سماجی طبقہ بندی ہے اور یہ سماجی طبقہ بندی بہت اہم ہوتی ہے. اور پاکستان میں کون سے ڈٹرمنیٹس ہیں، کون سے یعنی کہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کی بیسس پر آپ اس کو طے کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سوشو اکونومک فیکٹر. اور یہ 3 طبقہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن کی بیسس پر بھی کرتے ہیں، انکم کی بیسس پر بھی اور آکوپیشن کی بیسس پر بھی آپ اپنے معاشرے کی طبقہ بندی کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیفائن سوشل چینج، ڈسکس دی کازز اینڈ ریزسٹنس ٹو سوشل چینج. ڈیفائن سوشل چینج، ڈسکس دی کازز اینڈ ریزسٹنس ٹو سوشل چینج. Define social change, explain the factors that are responsible for socio-cultural change in Pakistani society. Briefly describe law as an instrument of social change. سوشل چینج کا کوسچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے سوشل کنٹرول کا کوسچن ہے اسی طرح سے سوشل چینج کا کوسچن ہے کہ ایک جو معاشرہ ہے، پاکستانی سوسائٹی ہے، وہ دن بدن چینج ہوتی جا رہی ہے، دن بدن تبدیل سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے اور کیا ہم اس تبدیلی کو روک بھی سکتے ہیں. سوشل چینج کی اگر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں تو کیا ہے کہ پاکستانی جو معاشرہ ہے، پہلے اربنائزیشن تھی، دیہاتی پروگرام ہوتا تھا، پہلے رورل ایریاز ہوتے تھے اور پھر اربنائزیشن کا کنسیپٹ آیا ہے. پاکستان کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہم آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے چوتھے نمبر پر جو ہے پانچویں نمبر پر اب دنیا کے ہم بن چکے ہیں ریاست آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے. لہٰذا ہمارے پاکستان میں اب کیا ہے، شہری رجحان زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ماڈرنائزیشن کا کانسیپٹ آتا جا رہا ہے. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، اب نیوکلیر فیملی سسٹم ہے. ہمارے ہاں سوشل اور کلچرل چینج آ چکے ہیں. پہلے لوگ مل جل کر شادی کی تقریبات کرتے تھے، اب ہال سسٹم ہے کہ ہال بک کیا، وہاں پر تقریبات کی. اور جو پہلے ہمارا معاشرہ بڑے زوروں کا مہمان نواز ہوتا تھا، اب مہمان بوجھ لگتا ہے. اس طرح سے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں سوشل چینج، دی چینج ان دی سوسائٹی، دی چینج ان دی کلچرل نارمز، اٹ از کالڈ سوشل چینج. تو اس نے بھی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. اور اگلا کوسچن موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، وٹ از سوشل انٹریکشن؟ آلسو مینشن اٹس تھیوری آف سوشل انٹریکشن آف ریالٹی. How would you explain social interaction? Also discuss the process of cooperation with types and example. Briefly explain social interaction and process. کوئی بھی معاشرہ ہوتا ہے اس میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے. ہر ریاست میں، ہر جگہ، ہر کہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے سوشل گروپ ہے تو سوشل گروپ کی فارمیشن میں جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ سوشل انٹریکشن ہے. انٹریکشن کیسے ہوتا ہے؟ آپ سے میرا انٹریکشن ہو رہا ہے ود ویڈیو، ود یوٹیوب چینل، اٹس این انٹریکشن. آپ اپنے گھر میں اپنی بہن سے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی سوشل انٹریکشن ہے. آپ کلاس میں جاتے ہیں، اپنے کلاس فیلو سے ملتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی سوشل انٹریکشن ہے. تو معاشرے میں ایک انسان، ایرسٹوٹل کے فریز کے مطابق، ایرسٹوٹل کے کہنے کے مطابق، جو انسان ہے وہ سوشل اینیمل ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تو ہم ہر وقت، ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی بیسس پر انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں.
اور یہ جو انٹریکشن ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے سوشل انٹریکشن، اور یہ کسی بھی معاشرے میں بہت ضروری ہوتا ہے، گروپس میں ضروری ہوتا ہے، کلچر میں ہوتا ہے، چینج میں ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جتنا اچھا آپ اپنے معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اتنے اچھا آپ اپنے معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں اور کرائم کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ تو سوشل انٹریکشن کے مختلف ٹائپس ہیں، مختلف اس کی مثالیں ہیں، لائک کہیں پر آپ کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، کہیں پر کم ہوتا ہے، کہیں پر آپ فارملی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر آپ انفارملی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو میں نے آپ کو کوسچنز بتائے ہیں، سوشل کنٹرول، سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سوشل چینج اینڈ سوشل انٹریکشن، یہ LLB کے موسٹ فیوریٹ کوسچن ہیں اور موسٹ ریپیٹڈ کوسچن ہے۔ اس میں سے 2 کوسچنز تو لاسٹ ٹائم پوچھے بھی گئے ہیں، تو آپ نے اس کو اچھے سے تیار کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی لیکچر پڑھنا ہو یا کوئی بھی نوٹس چاہیے ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ فالو کیجیے، اینڈ تھینک یو سو مچ۔